رنگے رضا نرالا ہے۔ اس امام عشق و محبت فنا فر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کہیں اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے نظر آتے ہیں، تو کبھی آقا کے قدموں، کبھی چہرہ انور اور کبھی سراپا اقدس پر قربانی کا رنگ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہوتے نظر آتے ہیں۔ کہیں تو چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے، تو کہیں باد شفاعت سے دامان تر کی آبرو کی امید ہے، تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی حاضری والا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے، تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے؟ وقت کا امام کہیں تو غم زدوں کو مجدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں، تو کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو بریلی کے تاجدار اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدا بتاتے ہیں، اور کہیں اپنے رب عز و جل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو سید زادوں کی تعظیم کی انتہا نظر آتی ہے، اور کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں، کہیں نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کس کس رنگ کی بات کی جائے؟ کہیں تو پل صراط سے وجد کے عالم میں گزرنے کا ذکر ہے، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دعائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی تو آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تو غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے، کہیں تو کمال حسن حضور کی باتیں ہیں، کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زمان کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں، اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے کی بات بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی تو اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اور کہیں بتاتے ہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی بریلی کے تاجدار ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے آقا کی طرف دلاتے ہیں، اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے نظر آتے ہیں، کبھی تو مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے، اور کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے، تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کہیں بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے، اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، کبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا انداز ہے، اس کا ذکر ہے، تو کہیں آسی کو عمر بھر کی صلاح کی نوید سناتے نظر آتے ہیں، کہیں طیبہ میں مرنے کی بات ہے، تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز کا انداز سکھاتے ہیں، کہیں تو اپنے بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو سفر معراج کے تصور میں گم نظر آتے ہیں، تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور جب عاشقوں کا امام نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو عاشقوں کے امام کبھی تو غریبوں کے آقا فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہنے مبارک، زبان کی حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز ساعت اور مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بات کریں، ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔